ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے نابارڈ کے قرضے سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کے دوسرے شرکا میں نابارڈ کے چیف جنرل مینیجر رام کرشنا راؤ، نائب صدر ریاستی منصوبہ بندی بورڈ ونود کمار، چیف سیکرٹری سومیش کمار وغیرہ شامل تھے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی دختر و رکن قانون ساز کونسل کے کویتا اپنی ماں اور ارکان خاندان کے ہمراہ 2 روز کا مذہبی دورہ پر اتر پردیش کے شہر وارانسی پہنچی۔ کویتا نے ایک ٹویٹ پوسٹ کرتے ہوئے اپنے 2 روزہ دورے کی اطلاع دی۔ چنئی میں متعین جاپانی قونصل جنرل تاگا ماسایوکی نے جمعے کو چیف سیکرٹری سومیش کمار سے ملاقات کی اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف سیکرٹری نے قونصل جنرل کو بتایا کہ ریاست تلنگانہ ملک بھر میں چاول پیدا کرنے والی سب سے بڑی ریاست بن گئی ہے۔ 1 فروری سے شروع ہونے والے شہر کے سرکاری اور امدادی مدارس کے لیے وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی شرینواس یادو نے ماسک اور سینیٹائزر کے پیکیجز روانہ کیے۔ تقریباً 55,000 ماسک اور 55,000 سینیٹائزر تمام اسکولوں کو روانہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اسکول انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اسکولوں میں سماجی فاصلے کی برقراری کے بشمول تمام تر حفاظتی انتظامات کریں۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے 1 فروری سے 9ویں جماعت 10ویں جماعت کے علاوہ انٹر اور ڈگری کالجز میں تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کے احکام جاری کیے تھے۔ مرکزی اقلیتی کمیشن کے نائب صدر نشین عاطف راشد نے جو حیدرآباد کے دورے پر ہیں جمعے کو مکہ مسجد کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد عبدالقادر صدیقی، رکن مرکزی وقف کونسل حنیف علی، رکن ریاستی وقف بورڈ وحید الدین احمد اور دوسرے بھی تھے۔ عاطف راشد نے آصف جاہی سلاطین کے مزارات پر حاضری بھی دی۔ ریاستی حکومت نے تعمیراتی کاموں کے اجازت ناموں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ بی پاس سسٹم متعارف کرایا ہے اور بینکوں کا بشمول تمام مالیاتی اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ 500 مربع میٹر پر مشتمل انفرادی رہائشی پلاٹ کو قرضہ دینے کے لیے منظورہ پلان کے لیے اصرار نہ کرے۔ حکومت نے سلسلے میں ضروری احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ عمارتوں کی تعمیر کے اجازت نامے 3 زمروں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی کو آج اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب اینٹی کرپشن کی عدالت نے ووٹ برائے کیش کے کیس سے انہیں باہر کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ریونت ریڈی کا کہنا تھا کہ اینٹی کرپشن بیورو صرف سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کا اختیار رکھتا ہے۔ چونکہ وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، انہیں اے سی بی کو ان پر کارروائی کرنے کا کوئی حق اور اختیار نہیں ہے۔ ریونت ریڈی نے یہ بھی کہا کہ ان کے کیس کے معاملے کی سماعت صرف الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے۔ بی جے پی قائدین نے سعید آباد ایم آر او آفس کے سامنے دھرنا دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایس سی کارپوریشن کے فنڈز فوری جاری کیے جائے، پی آر سی رپورٹ پر فوری عمل درآمد کیا جائے، کے سی آر کو دلتوں کو دھوکہ دینے سے مستعفی ہونا چاہیے۔ چیف منسٹر کے سی آر نے نعرے بازی کی کہ تمام طبقات عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بی جے پی کے کارکنوں نے پے ریویژن کمیشن کی سفارشات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے رنگا ریڈی کلیکٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا۔ سابق ایم ایل سی اور سینئر بی جے پی لیڈر موہن ریڈی نے کہا کہ تنخواہوں کی بنیادی شرحوں میں اضافے میں اساتذہ کو شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ ٹی آر ایس نے انتخابات میں اساتذہ کو استعمال کیا تھا۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تنخواہوں کی شرح میں 7.5% کی بجائے 45% کا اضافہ کرے۔ کانگریس کی سینئر لیڈر عظمیٰ شاکر نے عثمانیہ یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سید نسیمہ سلطانہ کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اردو اکیڈمی کے سیکرٹری ڈائریکٹر محمد غوث کو برطرف کرتے ہوئے ان کے خلاف جنسی ہراسانی کا مقدمہ دوبارہ درج کیا جائے۔ نسیم سلطانہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عظمیٰ شاکر نے کہا کہ عابد روڈ پولیس نے ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ایما پر ڈاکٹر غوث کے خلاف مقدمے کو خارج کر دیا۔ کانگریسی لیڈر نے کہا کہ اپنے رویے پر شرمندہ اور نادم ہونے کے بجائے سیکرٹری ڈائریکٹر ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں اور انہوں نے شکایت کنندہ پر بےہودہ الزامات لگانے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے سیکرٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈمی سے معافی مانگنے کی بھی مانگ کی۔ یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ ڈاکٹر نسیم سلطانہ نے گزشتہ سال نظام دکن پر سیمینار کروایا تھا اور اس کے لیے انہوں نے اردو اکیڈمی سے 50,000 روپے کی امداد طلب کی تھی۔ اکیڈمی نے 10,000 روپے جاری کیے۔
مابقی پیسوں کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈاکٹر نسیم سلطانہ جب اکیڈمی کے سیکرٹری ڈائریکٹر سے رجوع ہوئی تو انہوں نے ان کے ساتھ گندی بات کی اور جنسی اور ذہنی طور پر ہراساں کیا۔ نامپلی کی عدالت نے 5 سال قبل اشتعال انگیز تقریر اور متنازعہ ریمارکس کرنے پر گوشہ محل سے بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو 1 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے بیف فیسٹیول کے دوران راجہ سنگھ کو متنازعہ اور اشتعال انگیز تقریر کرنے کا مجرم پایا۔ عدالت نے بعد ازاں انہیں فوری ضمانت بھی دے دی۔ باخبر ذرائع کے مطابق راجہ سنگھ اس فیصلے کے خلاف اب بڑی عدالت سے رجوع ہوں گے۔ شہر میں پولیس کے بڑھتے ہوئے مظالم کے ایک اور واقعے میں جو راجندر نگر میں پلر نمبر 134 کے پاس پیش آیا، ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک کانسٹیبل کے حملے میں ایک شخص زخمی ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ بنا ہیلمٹ کے سوار یہ شخص پولیس کی چیکنگ سے بچنے اپنی گاڑی پلٹا کر واپس ہو رہا تھا کہ کانسٹیبل نے اس پر حملہ کر دیا۔ زخمی شخص کو دواخانہ عثمانیہ میں مرہم پٹی کے بعد رہا کیا گیا۔ زخمی شخص نے پولیس راجندر نگر میں ایک شکایت بھی درج کروائی ہے۔ ٹولی چوکی سے کونڈا پور جانے کے راستے میں ایک کار میں اچانک آگ لگ گئی۔ کار میں سوار 4 افراد نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کار سے اتر گئے اور پھر فرار ہو گئے۔ قریبی فائر انجن نے وہاں پہنچ کر آگ کو بجھایا۔ پولیس گچی بولی ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ بازرگھاٹ کے علاقے میں ایک بند آئل کی مل میں آگ لگ گئی۔ مقامی لوگوں نے فوری پولیس اور فائر بریگیڈ کو اس کی اطلاع دی۔ اس واقعے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ آگ ایک عرصے سے بند پڑی آئل کی مل کی جھاڑیوں سے شروع ہوئی۔ قومی اقلیتی کمیشن کے نائب صدر نشین عاطف رشید نے جمعے کو چیف سیکرٹری سومیش کمار سے ملاقات کی اور ریاست میں اقلیتوں سے متعلق وزیراعظم کے 15 نکاتی پروگراموں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ ریاستی حکومت اقلیتوں کو شادی مبارک اسکیم کے تحت غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے 1,01,016 روپے دے رہی ہے۔ اقلیتی طلباء کے لیے اقامتی اسکول قائم کیے گئے ہیں اور بیرون ممالک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کو مکمل فیس ادا کی جا رہی ہے۔ رمضان اور کرسمس کے موقع پر غریب لوگوں میں ملبوسات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود نظیم احمد نے حکومت کی مختلف فلاحی اسکیموں سے متعلق پاور پریزنٹیشن پیش کیا۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری روڈ اینڈ بلڈنگ سنیل شرما، پرنسپل سیکرٹری میونسپل ایڈمنسٹریشن اروند کمار، پرنسپل سیکرٹری داخلہ روی گپتا، پرنسپل سیکرٹری یوتھ سروسز سبھاشی گھوش، جوائنٹ سیکرٹری مرکزی وزارت اقلیتی بہبود ڈینیل رچرڈ، ڈائریکٹر دھن لکشمی، سیکرٹری ہیلتھ سید علی مرتضیٰ رضوی، سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ عمر جلیل، سیکرٹری ٹمریش شفیع اللہ، ڈائریکٹر مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شاہنواز قاسم، مینیجنگ ڈائریکٹر کرسچن فائنانس کارپوریشن کانتی وسلی بھی موجود تھے۔ مسلم باغ میں فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والی ایک خاتون کی 2.5 سالہ لڑکی کے اغوا کے کیس کو پولیس ملک پیٹ نے اندرون 24 گھنٹے حل کرتے ہوئے لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا۔ پولیس کمشنر انجنی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ جنگاؤں کے 27 سالہ اجے اور اس کی بیوی لکشمی نے 28 جنوری کو شکایت درج کروائی تھی کہ اس کی 2.5 سالہ لڑکی کا اغوا کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے گول ناکا امبرپیٹ کے رہنے والے 29 سالہ کے شرون کمار کو گرفتار کیا اور لڑکی کو برآمد کر لیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر بی جے پی زیر قیادت NDA سے ساز باز کر لینے کا الزام عائد کیا۔ دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 3 زرعی قوانین کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک کی 16 اپوزیشن جماعتوں نے صدر جمہوریہ کے خطاب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، لیکن TRS پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک رہی۔ TRS حکومت کسانوں کے معاملے میں مرکزی حکومت کے ساتھ مفاہمت کر چکی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگر ریاستی حکومت کو کسانوں سے ہمدردی ہے تو اسمبلی اجلاس طلب کرے اور کسانوں کے احتجاج کی تائید میں ایک قرارداد منظور کر کے دکھائے۔ ضلع محبوب آباد کے گڈور منڈل میں جمعے کو ہوئے خوفناک حادثے میں ایک خاندان کے 5 ارکان کے بشمول 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک تیز رفتار لاری نے میری ماٹا موزے کے قریب ایک آٹو رکشہ کو ٹکر دے دی۔ مرنے والوں کے نام 48 سالہ جے کلیانی، اس کی 28 سالہ بیٹی جے پرمیلا، اس کے رشتہ دار 42 سالہ پرشاد، اس کی 19 سالہ بیٹی دیویا اور آٹو ڈرائیور 33 سالہ رامو بتائے گئے۔ پولیس کے مطابق یہ تمام پرمیلا کی شادی کے لیے کپڑے لانے نرسم پیٹ جا رہے تھے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ، وزیر پنچایت راج دیاکر راؤ
اور وزیر ویمنس ویلفیئر ستیاوتی راٹھور نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کی طرف سے مہلوکین کے پسماندگان کو ہر ممکنہ مدد فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ میں کرونا صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 197 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس سے 2 اموات بھی ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں جملہ مہلوکین کی تعداد 1596 تک جا پہنچی ہے۔ ریاست میں جملہ متاثرین کی تعداد 2,94,120 بتلائی جاتی ہے۔ ریاستی محکمہ صحت کے مطابق اب تک جملہ 2,79,987 افراد کرونا وائرس سے صحتیاب ہوئے ہیں۔ جن اضلاع سے کرونا وائرس کے کیسز درج ہوئے ہیں ان کی تفصیلات اس طرح ہے: GHMC 48، رنگا ریڈی 12، کریم نگر 12، میڈچل ملکاجگری 11، منچریال 9، نلگنڈا، راجنا سری سیلا، جگتیال، نظام آباد اور سنگا ریڈی 8، کھمام، پیداپلی اور ورنگل اربن 7، بھدرادری کوتاگوڑم 6، محبوب نگر 1، سدی پیٹ 5، یدادری بھونگیر، ورنگل رولر، سوریا پیٹ اور میدک 3، عادل آباد، کمارا بھیم آصف آباد، محبوب آباد 3، کاماریڈی، ملوگو، وقارآباد اور ونپرتی 2، جنگاؤں، ناگا کرنول اور نرمل 1، جے شنکر بھوپالاپلی 1، جگلمبا گدوال اور نارائن پیٹ سے 0 کیسز درج ہے۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی اور کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے احاطے میں گاندھی کے مجسمے کے سامنے زرعی قوانین کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ٹرین کا سفر کرنے والے شہری ممبئی کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مہاراشٹر حکومت کے مطابق ممبئی کے باشندگان کو 1 فروری 2021 سے لوکل ٹرین سے سفر کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ مہاراشٹر حکومت نے ویسٹ سینٹرل ریلوے کو خط لکھ کر ممبئی کی لائف لائن کہی جانے والی لوکل ٹرین خدمات کو شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے مرکزی حکومت سے پھر ایک بار مطالبہ کیا کہ وہ 3 زرعی قوانین کو فی الفور واپس لے لیں۔ دہلی میں پارٹی آفس پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی پارٹی کسانوں کے احتجاج کی بھرپور تائید کرتی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ کسانوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ جب کسان خود اس قوانین کے مخالف ہیں تو ان کو فائدہ پہنچانے کی بات کہاں سے آ سکتی ہے؟ راہل گاندھی نے کہا کہ ان 3 قوانین سے ایک تو منڈی سسٹم برخاست ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ سرمایہ داروں کو اناج کے ذخیرے کا موقع ملے گا، تیسری اہم بات یہ ہے کہ کسان اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے لیے عدالت کو بھی نہیں جا سکیں گے۔ نئی دہلی کے اورنگزیب روڈ پر واقع اسرائیلی سفارت خانے کے قریب جمعے کی شام ایک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہاں کھڑی ہوئی چند گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ پولیس فوری مقام واقعہ پر پہنچ گئی ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد مرکزی حکومت نے ممبئی میں واقع اسرائیلی قونصل خانے کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے توقع ظاہر کی کہ 2021 کا بجٹ سیشن ہمارے مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پورا کرنے کا
सुनहरा मौका फराहम करेगा। पार्लियामेंट के बजट सेशन से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये सेशन कोविड-19 की वबा के चलते 2 हिस्सों में हो रहा है। उन्होंने तमाम अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो पार्लियामेंट के इजलास में पाबंदी के साथ शरीक हों और आवाम की तवक्कुआत को पूरा करें। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि कोविड-19 की वबा के चलते पार्लियामेंट का पहला सेशन 29 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगा। दूसरा इजलास 8 मार्च से 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इन सेशन के दौरान 0 आवर और वक्फे सवालात को भी बरकरार रखा गया है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 11 बजे दिन मुल्क का बजट पेश करेंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 3 ज़रई क़वानीन पर अमल आवरी को रोक दिया है और ऐसे में किसानों का एहतजाज गैर वाजबी है। पार्लियामेंट के बजट सेशन के सिलसिले में जुमे को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में जो हंगामे हुए और खामी परचम की जिस तरह तौहीन हुई है वो बदबख्ताना है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में हिंद चीन तनाज़ा, करुणा की सूरत हाल, वंदे भारत मिशन के बशमूल कई उमूर का तज़किरा किया और हुकूमत के कारनामों की सराहना की।